واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ النساء، چوتھا پارہ، اس کی آخری 2 آیات کریمہ ہیں، اور سورۃ النساء کی آیت کریمہ 22 تا 23 ہیں۔ گزشتہ درس قرآن ماہ شوال کا عظمت والا، عزت والا مہینہ شروع ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد عید الفطر کے موقع پر درس قرآن کی چھٹی ہو چکی تھی، تو آج پھر بروز اتوار ہمارا یوں ہی سلسلہ جاری ہے جس طرح پہلے جاری رہتا تھا۔ تو یہ درس قرآن اللہ کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تا دیر قیامت تک یا جتنی ہماری عمریں ہیں اس عمر تک اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سیکھنے، سکھانے، سننے، سنانے اور پھر سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت کی صبح تک، اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا رہے گا، قرآن سناتے رہیں گے، آپ لوگ سنتے رہیں گے۔ جو آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت والا مسئلہ جو مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے محرمات کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور محرمات کے مسئلے میں سے اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر 15 مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ ایک پہلی آیت کے اندر ہے، اور باقی 14 مسئلے جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے وہ چوتھے پارے کی آخری آیت کریمہ کے اندر جو بڑی جامع معنی آیت ہے اس کے اندر بیان فرمائے۔ اور محرمات والا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ محرمات والا مسئلہ حل نہ ہو تو انسان اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر کل 15 شخص ایسے گنے ہیں، ترتیب وار اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ شخص اگر تمہارے خاندان کے اندر رشتہ داری کے اندر ہیں تو ان سے تمہارا نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ رشتے محرمات والے رشتے کہلاتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ جو عورت
باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہو اس سے تمہارا نکاح کرنا بالکل حرام ہے۔ وہ رشتے محرمات کے ہیں، وہ محرم رشتے ہیں، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، تم نکاح نہیں کر سکتے، مَا نَكَحَ، جس سے نکاح کر دیں آباؤکم، تمہارے باپ دادا یا تمہارے نانا جس سے نکاح کر چکے ہوں، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو کچھ پہلے گزر چکا، ان کی شریعتوں کے اندر معاملہ اور تھا، اب شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اللہ کریم کا قانون یہی ہے کہ باپ دادا نانا جس عورت سے نکاح کر دیں اس سے اب تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہو گیا ہے۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ محرم بن گئے ہیں، اور محرم جو ہوتے ہیں وہ نکاح سے محروم ہو جاتے ہیں، لہذا انہو کان فاحشۃ، وہ سراسر بے حیائی ہے، ومقتا، اور ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مقتا نہایت ہی قابل نفرت امیز بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے جو لوگ یہ کام اختیار کرتے ہیں، وہ انتہائی برائی کے اندر، بے حیائی کے اندر جاتے ہیں۔ تو انسان کو انسان کہلانے کا، انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ہی اس لیے ملا کہ وہ انسان بن کے رہے، انسان حیوان نہ بنے، کیونکہ حیوان جو ہوتا ہے اس کے اندر کسی کی تمیز نہیں ہوتی، ماں بیٹے کی، بیٹے باپ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، رشتہ دار نہیں ہوتے، کنبہ قبیلہ نہیں ہوتا، خاندان نہیں ہوتا۔ تو انسان وہ اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اس کو عزت اور شرف ہی اس لیے ملا کہ اس کے اندر عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اور ان رشتہ داروں کی وجہ سے، ان خاندان اور کنب و قبیلوں کی وجہ سے اللہ کریم نے جو ان پر حد بندیاں دائر کی ہیں، اس وجہ سے انسان ان کی لاج رکھتے ہوئے انسان کہلوانے کا حقدار بن سکتا ہے۔ در حقیقت انسان ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے قرآن اور میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق زندگی بسر کر کے گزارے۔ اللہ، تو سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ بیان ہوگا کہ وہ عورتیں جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کر لیا ہے یا پڑدادا نے نکاح کر لیا ہے، ان سے اب تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ان مائوں سے تمہارا نکاح نہیں ہے، نکاح کرنا حرام ہے، وہ محرمات میں سے ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اگلے بار آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 14 مسئلے بیان فرمائے۔ اب یہاں پر بہت سی تفصیل تھی جو میں اس کو زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بات جتنی طویل ہوگی اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مقصودی کلام یہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حرمت والے حرام رشتے کون کون سے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم
چلتے چلتے الی آخر الآیہ اللہ کریم نے 14 مسئلے بیان فرما دیے۔ سب سے پہلا مسئلہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر مائیں تمہاری حرام ہیں۔ اب فروع بھی اصول بھی اس کے اندر آ گئے، کیونکہ اللہ کریم نے امہات نکرہ شامل کیا، اللہ کریم نے ذکر کیا، معرفہ نہیں کیا، نکرہ کیا، اور نکرہ جس وقت آتا ہے تو لفظ عام ہو جاتا ہے، اصول کو بھی شامل ہے، فروع کو بھی شامل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حرمت علیکم، تمہارے اوپر جو وہ رشتے حرام ہو چکے ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہو گیا ہے، وہ تمہارے محرم بن گئے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے نمبر پر امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہو گئی، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا۔ اب وہ پیدا تو کر دیا ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ نے، اللہ کی ذات ہے، انہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے جنم دیا، لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں امہاتکم، تم ان کے بیٹے بن گئے، حقیقی بیٹے بن گئے ہو، لہذا اب تم اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ محرم بن گئے ہیں، اور محرم وہ ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا، نکاح جو حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، ایک نمبر پر یہ رشتہ حرام ہو گیا کہ تم اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب ماں کے اندر اصول بھی فروع بھی، ماں کے اندر ماں کے دادی بھی آ سکتی ہے، ادھر سے نانی بھی آ سکتی ہے، پڑنانی بھی آ سکتی ہے، اصول کے ساتھ فروع بھی شامل ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا دوسرا محرم، اللہ کریم فرماتے ہیں وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں بھی جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئی ہیں، تو ہماری حقیقی بیٹیاں جو ہیں، تمہاری ماؤں کی بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں، اللہ کریم فرماتے ہیں بناتکم، تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ان سے بھی تم لوگ نکاح نہیں کر سکتے۔ واخواتکم، اور تیسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا اخواتکم، تمہاری بہنیں بھی، وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں بھی، وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالائیں بھی، ماسیاں بھی۔ اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے اللہ کریم گنوا رہے ہیں کہ یہ رشتے جو ہیں یہ حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا، یہ محرم رشتے ہیں۔ اور محرم رشتے اس لیے ہیں، ایک تو وجہ اس کی یہ ہے حرام ہونے کی، کیونکہ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب کتاب ہے دنیا کے چلانے کا۔ اگر یہ معاملہ جو حرام حرمت والا ہے، محرم رشتوں والا ہے، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جائز قرار دیتا کہ تم نکاح کر سکتے ہو، تو پھر وہ گھر کے اندر جو سلیقہ تھا، دور طریقہ تھا، رہن سہن تھا، سارا فساد بڑھ جاتا، بگاڑ پیدا ہو جاتا، گھروں کے اندر ناچاکیاں اور اس کے ساتھ بے حیائیاں پھیلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عمدہ اور اچھا اسلوب قرآن مجید کے اندر یہاں ذکر فرمایا کہ یہ گھر کے اندر آنے جانے والے، خود رہنے والے، ایک چار دیواری کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان گھر والوں سے تم لوگ نکاح نہیں کر سکتے، یہ محرم رشتے ہو گئے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام، ایک۔ وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں حرام۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، تیسرے نمبر پر تمہاری بہنیں حرام۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں حرام۔ پھوپھیاں کون سی ہوتی ہیں؟ بہنیں وہ جو حقیقی بہنیں ہوں، بیٹیاں جو حقیقی ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مطلق ذکر کیا، آگے اصول اور فروع ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں، آگے خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نکھیڑا کریں گے اور اس کو علیحدہ کر دیں گے کہ رضائی کون سی ہوتی ہیں، الاتی اور اخیافی کون سی ہوتی ہیں۔ ہم نے اخیافی اور الاتی کی تعریف پچھلے درسوں کے اندر پڑھ لی ہے وراثت والے مسئلے کے اندر۔ پھوپھیاں وہ ہوتی ہیں جو باپ کی طرف سے ہوں، اور خالہ وہ ہوتی ہیں، ماسیاں وہ ہوتی ہیں جو ماں کی بہنیں ہوں، اور پھوپھیاں جو باپ کی بہنیں ہوں۔ باپ کی بہنیں بھی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو ماں کی بہنیں ہیں، اپنی حقیقی ماں کی جو بہنیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگلا حکم، یہ کتنے ہو گئے جی؟ ایک امہاتکم ایک، بناتکم دو، اخواتکم تین، اماتکم چار، وخالاتکم پانچ، وبنات الاخ چھٹے نمبر پر جو حرام ہے، جو محرم رشتہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں بنات الاخ جو بھائی کی بیٹیاں ہیں، تین بھائی ہیں، چار بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں ان کی تعداد ہے، پھر ان کی جو آگے بیٹیاں ہیں، بھائی کا نکاح ہوا ہے عورت سے، اب اس کی بیٹیاں ہیں، تو بھائی کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ اس کے بعد وَبَنَاتُ الْأُخْتِ جو بہن کی بیٹیاں ہیں وہ بھی حرام ہے۔ واضح لفظوں پہ بتا رہا ہوں، باقی رشتہ داری جو ہوتی ہے ہر آدمی نے اپنے قوم طریقے رویے اختیار کر لی ہے اور انہوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے ہیں۔ اب جس طرح جدید دور کے اندر نام چل رہے ہیں، ہر کسی کو کزن، انکل، اس طریقے کے الفاظ بولے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے آدمی کو مشوش ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کزن کون سا کزن ہے۔ تو اس وجہ سے کھلی بات یہی جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بنات الاخ و بنات الاخت، جو بھائی کی بیٹی ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا، جو بہن کی بیٹی ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہوتا، وہ بھی محرم ہیں۔ 7 ہو گئی۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ اور وہ مائیں تمہاری اللاتی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، جو تمہاری رضائی مائیں ہیں وہ بھی تمہارے محرم ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہو گئے جی؟ 8۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور وہ تمہاری بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر رضائی ماؤں کا دودھ پیا ہے، رضائی ماؤں کی جو بیٹیاں بن گئی ہیں، رضائی ان کی بیٹیاں ہیں، تمہاری رضائی بہنیں ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے بھی تمہارا رشتہ محرم والا رشتہ ہے، اب ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمْ امہات نسائکم اور وہ مائیں، وہ عورتوں کی مائیں جو تمہاری بیویاں ہیں، ان بیویوں کی جو مائیں ہیں، ہمارے لحاظ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساس، ساسی جو ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی جو مائیں یعنی تمہاری ساسیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری ربیبہ، اللتی وہ ربیبہ جو تمہاری پرورش کے اندر ہیں، فی حجورکم۔ اب ربیبہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے، ربیبہ وہ ہوتی ہے جو تمہاری بیویاں کسی پہلے سے نکاح کر چکی ہوں اور تمہارے اور ان کے کوئی پہلے بیٹی ہو اور وہ اپنے نکاح میں ساتھ لے آئے، وہ ربیبہ ہوتی ہے۔
اور ربیبہ وہ تمہاری پرورش کے اندر ہی ہوں، یعنی تم نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی پہلے بھی ایک بیٹی ہے، وہ نکاح میں تمہارے ساتھ لے آئی ہے، اب وہ بیٹی جو تمہاری بیوی کی بیٹی ہے تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ پہلے خاوند سے ہے، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے کیونکہ تم نے اس کی ماں سے نکاح کیا ہوا ہے، لہذا وہ بھی ربیبہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ بھی محرم رشتہ بن گیا، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، آگے گنتے جانا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبہ، وہ تمہاری بیویوں کی بیٹی جو تمہاری پرورش کے اندر پل رہی ہیں، وہ اگر بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی محرم رشتوں میں سے آتی ہیں، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جو ہیں، تمہاری بیویوں کی اولاد ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللاتی دخلتم بہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں تمہاری جن سے تم نے دخول کیا، جن سے تم نے صحبت کی، جن سے تم نے ازواجی تعلقات قائم کیے، اگر تم نے تعلقات نہیں قائم کیے تو ان کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اِلَّمْ يَتَكُونُوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، جس وقت تم نے ان سے ہم بستری کی ہے، ان سے صحبت کی ہے، پھر تو وہ تمہاری بیویوں کی جو اولاد ہے، تمہاری ربیبہ جو ہیں، تمہاری پرورش کے اندر ہیں، وہ تو محرم رشتہ بن گیا، اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اگر ان سے ہم بستری نہیں کی، ازواجی تعلقات ابھی تک قائم نہیں کیے، صرف نکاح ہی ہوا ہے، اور نکاح پر ہی اتفاق کرتے ہوئے تم نے سمجھوتا کر لیا ہے کہ ابھی ایک دوسرے کے قریب خلوت صحیحہ نہیں کرنی، پھر اس کی وجہ سے لم تکونوا دخلتم بہن، تم نے ان سے صحبت نہیں کی، خلوت صحیحہ نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اب تم ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے جائز ہو گئی ہیں، وہ تمہارے لیے محرم نہیں بنے گی، محرم تو اس وقت بنے گی جس وقت تم نے اپنی بیویوں سے خلوت صحیحہ کر لی۔ اور یہ مختلف مذاہب کے اندر ہے، اماموں کا مسلک، کچھ کہتے ہیں خلوت صحیحہ ہو تو معاملہ حل ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ازواجی تعلقات جس وقت تک قائم نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، بہرحال اگر جس مسلک سے بھی، جس امام کی بھی تقلید کرتے ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خلوت صحیحہ بھی ہو جائے تب بھی تم اپنی ربیبہ سے نکاح نہیں کر سکتے، اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو پھر تمہارے اوپر لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے، پھر وہ تمہاری محرم نہیں ہے، پھر تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر تم نے اپنی ربیبہ سے نکاح کر لیا، پھر اس وقت تم اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ ہم استری کر سکتے ہو، نہ صحبت کر سکتے ہو، نہ ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، کیونکہ وہ اب عورت تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہے، وہ بیوی تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ ہاں بیوی اگر تم نے رکھنی ہے تو ربیبہ تمہاری محرم بن جائے گی، محرم سے پھر نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں اگر محرم وہ نہ بناؤ تو پھر اس سے نکاح کر کے پھر اپنی بیوی سے تم علیحدگی اختیار کر سکتے ہو۔ یہ معاملہ ہے، کچھ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ سر کے اندر جو بات ہوتی ہے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ربیبہ وہ عورت ہوتی ہے جو تمہاری بیوی پچھلے خاوند سے کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہو اور وہ اب تمہارے نکاح میں آ گئی ہے تو وہ بیٹی ساتھ لے آئی ہے اور تم نے ان کی پرورش کی ہے،
وہ ربیبہ ہے۔ اب ربیبہ اس وقت حلال ہوگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ، یعنی تم نے ایک ساتھ علیحدگی میں ملاقات کی، اب ملاقات تم نے نہیں کی، خلوت صحیحہ نہیں کی، تو وہ ربیبہ جو ہے، وہ جو بیوی کی جو بیٹی تھی پچھلے خاندان سے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر اس سے اپنی بیوی سے تم نے خلوت صحیحہ کر لی ہے یا ازواجی تعلقات قائم کر لی ہیں، تو وہ جو پچھلے خاندان سے بیٹی ساتھ لائی ہے تمہاری پرورش میں ہے، اب اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ حرام ہو چکی ہے، یہ محرم رشتہ بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور رضائی ماں اور بہنوں کا کیا، اس کے اندر میں کہتا ہوں تھوڑی تفصیل کر دوں۔ رضائی وہ ہوتی ہے جس کی مدت رضاعت کے اندر کسی عورت کا آدمی دودھ پی لیا ہے، اس کے اندر مقدار بھی متعین کر لے، ایک بار چوسے، 2 بار یا 3 بار، یہ کم سے کم مقدار ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی مدت رضاعت کے اندر دودھ پی لینا اس کے لیے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس پر کئی واقعات ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چچا زاد آ گیا اور اس نے اندر آنے کی اجازت لی، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاموش ہو گئی، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ بار بار دستک دینے کے بعد، اجازت لینے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا، اے زوجہ محترمہ، کیا بات ہے، اس کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی چچا ہے اور یہ تو میرے لیے نامحرم ہے، تو کیا میں اس کو اب اندر آنے کی اجازت دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت اصول اور فروع کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتی ہے، جس طرح یہ محرم رشتے اصول اور فروع کے ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت بھی اصول اور فروع کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا چچا زاد ہے تو اس کو اندر آنے کی اجازت ہے، اس سے تیرا کوئی پردہ نہیں ہے، اس کو اندر آ، وہ محرم ہے تیرا، اس سے کوئی پردہ نہیں۔ یہ رضائی کی بات ہے۔ اب جو حقیقی ہو چکی تو پھر اس سے کون کیا پردہ ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ بھی محرم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ ربیبہ تمہارے لیے اس وقت حلال ہو سکتی ہے، تم اس سے اس وقت نکاح کر سکتے ہو جس وقت تک تم نے اپنی بیویوں سے دخول نہیں کیا، فلا جناح علیکم، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تم لوگ اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں اگر خلوت صحیح ہو گئی تو پھر تم اپنی ربیبہ وہ تمہارے لیے محرم ہو گئی، اب تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور حلائلہ تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہاری صلبوں میں سے ہیں، یعنی تم لوگوں نے نکاح کیا ایک عورت سے، اب عورت نے اور تم نے مل کر ایک اولاد جنی ہے، پھر اس کے بعد اس اولاد کے جو حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، وہ حلائلہ ہیں یعنی ان کے آگے بیٹے ہیں۔ حلائلہ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹے، پوتے، پڑ پوتے جس طرح ہیں، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ حلائلہ وہ عورت ہوتی ہے جو نہیں، اللہ اکبر، حلائلہ وہ عورت ہے جو عورت تم نے اپنے بیٹوں کے نکاح میں دی ہے، جس کو تم نوح کہتے ہو پنجابی کے اندر، وہ حلائلہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، سلبی بیٹے ہیں، ایک سلبی ہوتے ہیں،
ایک آلاتی اور خیافی بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا حلائل ابنائکم، جو تمہاری نوہیں ہیں یعنی جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو چکی ہیں، وہ بھی محرم رشتوں میں سے آتی ہیں، ان سے بھی تم لوگ پردہ نہیں کر سکتے، وہ محرم رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اللہ اکبر۔ آخری 14 نمبر، پیچھے 13 نمبر بیان ہوئے، ساتھ ساتھ میں نے گنے نہیں ہیں، آپ لوگوں نے تو گنے ہو گئے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ رشتہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کے درمیان نکاح کرو، دو بہنوں کو یک وقت جمع کرو، یہ رشتہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، محرم ہے، کیونکہ ایک بہن سے نکاح کر لیا تم نے، دو بہنیں ہیں ایک گھر کی، اب تم نے رشتہ لینے جانا ہے تو اس کی ایک بہن سے تم نکاح کر سکتے ہو، دوسری بہن تمہارے لیے یعنی جو تمہاری سالی ہوگی وہ تمہارے لیے حرام ہے، وہ محرم رشتوں میں سے ہے، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور یہ پہلی شریعتوں کے اندر ہوتا تھا کہ دو تین بہنیں ایک نکاح میں رکھی جا سکتی تھیں، لیکن یہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حرام ہو گیا کہ یعنی ایک بہنی ایک ہی رشتے کے اندر رکھ سکتے ہو، ایک نکاح کے اندر ایک بہن ہو سکتی ہے، دو بہنیں اکٹھی ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو پہلے شریعتوں کے اندر گزر چکا، ان کے طور طریقے، ان کے قوانین، ان کے ضابطے اصول علیحدہ تھے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اب جو شریعت والا قانون یہی ہے کہ دو بہنیں ایک کے نکاح میں کبھی نہیں آ سکتی، حرام ہے۔ ایک بہن سے اگر نکاح کر لیا تو دوسری بہن سے نکاح حرام ہے، وہ تمہاری سالی ہے، وہ محرم ہو گئی۔ ہاں اگر اس وقت تم نکاح کر سکتے ہو، یہ جائز ہے جس وقت تم اپنی بیوی کو یعنی اس کی بہن کو تم چھوڑ دیتے ہو، یا وہ خلا لے لے، یا طلاق ہو جائے، یا فوت ہو جائے، یہ 3 شرطیں ہیں، اگر یہ 3 شرطوں میں سے ایک بھی ہو جائے تو پھر تب تم اس کی دوسری بہن سے یعنی بیوی کی دوسری بہن سے، سالی سے تم رشتہ قائم کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، ورنہ بیوی کی موجودگی کے اندر سالی سے نکاح نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو اکٹھا یک طرفہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا پچھلی شریعتوں کے اندر جو ہو گیا وہ گزر چکا، اس شریعت کے اندر حرام کر دی گئی ہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اس لیے فرمایا اللہ کریم نے کیونکہ جو پچھلے معاملے ہو گئے بس وہ تو ہو گئے، وہ اس پر مٹی ڈالو، اب جو نیا حکم آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا بس اس کو مان لو، اس حد بندی کو، اس پابندی پر عمل کر لو، یہی سیدھا طریقہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب جتنے بھی محرمات کے رشتے گنے ہیں اللہ کے قرآن نے، ان سب سے ایک تو نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ محرم ہو گئے، نامحرموں سے نکاح ہو سکتا ہے، محرم رشتے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید نے جتنے 15 رشتے گنے ہیں کہ یہ محرمات میں سے ہیں، محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہی 15 رشتے جو ہیں ان سے آدمی پردہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اجنبی ہیں، نامحرم ہیں، ان سے پردہ بھی لازم ہے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ازواج مطہرات اور میرے پیغمبر کی صاحبزادیاں بھی خود، اور صحابہ اکرام کی امہات المومنین، امہات المسلمین، یہ ساریاں اس بات پر قائم ہیں کہ اللہ کے حکم کے عین مطابق انہوں نے جس وقت پردے کا حکم آیا تو پردہ بھی انہوں نے کیا، اور محرم رشتوں سے بھی پردہ نہیں کیا، نہ محرم لوگوں سے پردہ کیا۔
جو کچھ سنا سنایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔